نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اور جی، آج کی جو سٹوری ہے اس کا نام ہے مقدس صندوق تابوت سکینہ۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت 248 میں فرماتے ہیں، اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سٹوری میں اس کی مزید تفصیل جانتے ہیں۔ حالات کے اس پس منظر میں ایک قاضی حضرت سمیع علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا ہوا۔ ان کے دور میں بھی فلسطینیوں کا ظلم و ستم جاری رہا، تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، پر بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر ہونے پر کوئی نشانی طلب کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سمیع علیہ السلام سے کہلوایا کہ وہ نشانی یہ ہوگی کہ اشدودی قوم کے لوگ جو مقدس صندوق اٹھا کر لے گئے تھے، اللہ کے فرشتے وہ صندوق تمہارے پاس اٹھا لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ صندوق لکڑی کا بنا ہوا تھا جسے تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک لڑائی کے موقع پر فلسطینی مشرکین نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا، لیکن یہ مشرکین کے جس شہر اور جس بستی میں رکھا گیا وہاں طرح طرح کی وبائیں پھوٹ پڑیں۔ آخر کار انہوں نے خوف کے مارے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر گاڑی کو ہانک دیا۔ کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی گاڑی بان کے ہانک دی گئی تھی، یعنی اسے کوئی انسان کنٹرول نہیں کر رہا تھا، اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے۔ رہا یہ ارشاد کہ اس صندوق میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اس کو بڑا مقدس اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ ان کے لیے یہ صندوق کی حیثیت ویسی ہی تھی جیسے کہ خانہ کعبہ کی حیثیت ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہم مسلمانوں کو جیسے خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین اور سکون ملتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کو یہ تسکین اور سکون اس صندوق کو دیکھ کر ملتا تھا۔ اور جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت ٹوٹ گئی، اور ہر اسرائیلی یہ خیال کرنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے پھر گئی ہے اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں۔ بس اس صندوق کا واپس آنا اس قوم کے لیے بڑی دلی اور ذہنی سکون کا باعث تھا، اور یہ ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں پھر بن سکتی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صندوق بنی اسرائیل کو واپس پہنچا کر ان پر پھر ایک اور بڑا احسان کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے کہ اسرائیلیوں کی اتنی زیادہ نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ ان پر احسانات کر رہا ہے، ان کو ٹائم دے رہا ہے کہ کسی طرح وہ ہدایت پر آ جائیں۔ اور یہ ہمارے رب کی اپنے بندوں سے محبت ہی تو ہے کہ وہ انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ الحمدللہ۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس تابوت سکینہ میں بنی اسرائیل کی روحانی تسکین کا کون کون سا سامان موجود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات اس صندوق میں رکھے ہوئے تھے، جو کہ پتھر کی وہ تختیاں ہیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ بھی اس میں تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوا کر بنی لاوی کے سپرد کیا تھا۔ نیز ایک بوتل میں من بھی بھر کر اس میں رکھ دیا گیا تھا۔
تاکہ آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں اس نے ان کے باپ دادا پر کیا تھا۔ ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ من و سلوہ وہی کھانا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک بنی اسرائیل پر آسمان سے اتارا تھا۔ من سویٹ ڈش تھی جو کہ شہد کی طرح میٹھی تھی، اور سلوہ جو تھے وہ بھنے بٹیر تھے، اور غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی اس کے اندر تھا، اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ صندوق ابھی بھی مسجد اقصیٰ کی جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو عصا کے ذریعے معجزات دکھا کر لوگوں کو ہدایت دینا منظور تھا، تو اللہ نے اس کے ذریعے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اب ہمارے درمیان جو سب سے بڑا معجزہ موجود ہے وہ قرآن ہے۔ بے شک ہمیں اسے مضبوطی سے تھامنا ہے، یعنی قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اینڈ اس سے ہدایت لینی ہے انشاءاللہ۔ Now question time۔ جی question 1، سورہ بقرہ کی آیت 248 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صندوق میں کن 2 پیغمبروں کی چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ question 2، اللہ تعالیٰ نے کس کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا تھا؟ ماشاءاللہ آپ کی فیڈ بیک مجھے ملتی رہتی ہے، اس میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نمبر 1، پلیز ایزی اردو یوز کیا کریں، شکریہ۔ اور ایک مدر نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ میں آپ کی سٹوری اپنے بچوں کو ایز اے بیڈ ٹائم سٹوری سناتی ہوں، اور وہ بہت انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور ایک ڈاٹر نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ جب ہم سب بہن بھائی ایوننگ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ماما جو ہے ہماری آپ کی سٹوری لگا کے سناتی ہیں ہمیں۔ جزاک اللہ خیر ایوری ون۔ ان سٹوریز کے پیچھے مین مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے۔ اس کے بعد تو ماشاءاللہ اتنے زبردست ہمارے اسکالرز ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سننا شروع کریں قرآن پاک کی تفسیر تو دل چاہتا ہے کہ بس وہ سنتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سنانے کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ان سٹوریز کو آگے سینڈ کرنے سے پہلے صدقے جاریہ کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے ماں باپ اور ہم سب کے لیے ایز اے صدقے جاریہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اب ہیں وہ لولی نیمز جنہوں نے لاسٹ سٹوری جو کہ تھی اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اس کی رائٹ آنسرز انہوں نے بھیجے الحمدللہ، جس میں ہیں زارا بھٹی، نیلم، رفت یوسف، وجیحہ جبیں، محمد ولی، فرخندہ عارف اینڈ ڈاکٹر خان نور جہاں۔ جزاک اللہ خیر ایوری ون، ویل ڈن۔ اب اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔